عمران خان صاحب ڈیل نہیں لینا چاہتے جس بھی قسم کی ہو، اور وہ عدالتوں سے اپنے کیسز فائٹ کر کے ہی باہر آئیں گے. دوسری طرف یہ انسسٹنس نظر آتی ہے کہ ڈیل لیں نہ کچھ تو لیں، تاکہ یہ نظر آئے کہ آپ نے ڈیل لی اور پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے. تو راستہ کیا نکلے گا؟ کچھ ہے آگے آپ کو امید؟ اکبر، اگر ہم اس صورتحال کا جائزہ لینا تو اس میں دو چیزیں بالکل ابھر کے سامنے آتی ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور پی ٹی آئی کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو اس میں اور یہ جو آج کی گفتگو آپ اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ریکنسیلیشن کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی ایک طرف جہاں پہ حکومت ہے اور دوسری طرف جہاں پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی کے ہم وہ مطالبات سمجھیں کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں آئیں گے تو ہم ان کو وہی مطالبات گردانتے ہیں جو پہلے سے ہو رہے ہیں. وہ مطالبات کیا ہیں کہ اسیروں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اچھا، کیا یہ کمیشن بن سکتے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت ان کمیشنز کو بنانے کا چانس لے سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ایک ملزم کی صورت میں سامنے آ جائے گی اگر یہ کمیشنز بنتے ہیں. وہاں پہ پھر ظاہر ہے گواہیاں ہوں گی، لوگوں کو بلایا جائے گا، سوال جواب ہوں گے، تو صورتحال بدل جائے گی. اور ان کا مائنڈ کلیئر ہے. اور جی، تو لہٰذا یہ جو کمیشن والا معاملہ ہے مجھے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد جو حکومت کو چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، حکومت نے اب تک جو وایا بٹھنڈا بیہائنڈ دا سین جو تقاضے پہنچائے ہیں وہ ہیں کہ ہم 4 سال میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اور جو موجودہ عرصہ ہے یعنی فروری سے لے کے اب تک کا وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو گویا 3 سال میں الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ آ جائیں. آئیڈیل تو ان کا یہ ہے کہ 5 سال ہمیں پورے کرنے دیں، اور خیال یہ ہے کہ ہم 1 سال کم پہ مان سکتے ہیں. لیکن بدلے میں اور بدلے میں جو عمران خان صاحب کو دیا جائے گا وہ آزادی ہے، اور جو ان سے مانگا جائے گا وہ خاموشی ہے. جی، یہ ہے ڈیل جو دراصل اس کمرے میں نہیں ہو رہی جہاں پہ کمیٹیاں بیٹھی ہیں. یہ وہ ڈیل ہے جو کہیں ہواؤں فضاؤں میں ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ نہیں پاسبل. تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں لوں گا، تو وہ ان مذاکرات کو ریفر نہیں کر رہے جو پولیٹیکل ہیں، وہ ان مذاکرات کو ریفر کر رہے ہیں جو کہیں پیچھے چل رہے ہیں. اب وہاں پر کون کس کو کتنی رعایت دے گا، یہ سوال، اس سوال کا جواب جڑ گیا ہے عالمی دباؤ کے ساتھ. I agree with you sir. اب جو عالمی دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ پریشر ماؤنٹ ہوتا یہاں تک آ جائے گا کہ ناقابل برداشت ہو جائے. گو کہ خان صاحب نے آج اسے ریبف کیا، انہوں نے کہا مجھے کسی ملک سے کوئی امید نہیں لگا، نہ میں نے کسی کو کہا، نہ یہ بالکل بہت اچھا کیا، یہ انہوں نے بہت اچھا کیا. کمنگ آؤٹ آف ہم میکس لوڈز آف سینس. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی کو کہیں یا نہ کہیں، اب تو یہ میٹر نہیں کر رہا نا. بالکل ٹھیک. بے شمار دوسری قوتیں بھی تو ہیں نا، اور خود امریکہ کے ایک اہم آدمی نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لے رکھی ہے مسلسل، اور وہ مسلسل اس کے اوپر پکا ہے، رچرڈ گرینل. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ وہ خان صاحب کہیں یا نہ کہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. اب میٹر یہ کرتا ہے کہ خان صاحب کی ذات کو بہانہ بنا کر یا اس پرمائز کے اوپر دنیا کی کئی طاقتیں بروئے کار آ رہی ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو پریشر ہے وہ کہاں تک جائے گا. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور تو صرف خدا ہے اور مولا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ اسی انداز میں بات کی ہے. اس سے مطلب بلاول امریکہ جا رہے ہیں، جائیں، انہیں جانا چاہیے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ پریشر کتنا ہے، ٹرمپ سے ملنا چاہیے، یہ پریشر کتنا ہے. اب یہ کیلکولیشنز ہیں ایکچولی دونوں طرف سے. پی ٹی اے کی کیلکولیشن مانیں تو پی ٹی اے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خان صاحب ویسے ہی باہر آ جائیں گے. اور اگر اس طرف سے
اس طرف دیکھیں تو اس طرف تو بڑی بھونڈی سی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ہم نے کون سا شکیل افریدی کو دے دیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بنیادی طور پر جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہیں اس میں ڈیل آفر ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، جس سے عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں. مذاکرات جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولیٹیکل مذاکرات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت کچھ زیادہ نہیں دے پائے گی. حکومت کچھ وقت حاصل کرے گی اور شاید تھوڑا بہت 26 نومبر پہ دے دے. ٹھیک ہے سر، حکومت کی ترجیح ہے کہ انگیجمنٹ ہو. دیکھیے انگیجمنٹ انڈیفینٹ نہیں ہو سکتے، نہیں حکومت کو بھی، اور اس میں دینے کے حد تک جو ہے نا اس میں کمیشن والی صورتحال تو مجھے مشکل لگتی ہے. مجھے جو پہلا مطالبہ ہے اس میں کچھ عمل درآمد ہوتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جو آپ نے مانگا پورے کا پورا نہیں ملا، پورے کا پورا نہیں ملے گا جامی. تو اگر 50% بھی اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ انگیجمنٹ سسٹین کرے گی. جامی صاحب یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں نا یہ لوگوں کو چھڑانے کے لیے نہیں ہو رہے، دونوں کا آپ پرسیپشن سمجھیے. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ اگر لوگوں کو چھڑانے کے لیے ہونے تھے تو بہت پہلے ہو جاتے. یہ مذاکرات ایک خاص فضا میں ہو رہے ہیں جس میں حکومت خود کو تھریٹنڈ محسوس کر رہی ہے. تھریٹنڈ اس طرح محسوس کر رہی ہے حکومت کے اس کی لیجیٹیمیسی آگے چلتے ہوئے اسے نظر نہیں آ رہی، تو وہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ اس کا سروائیول ہے، حکومت کا سروائیول ہے. لیجیٹیمیسی سر وہ کس سے کورٹ سے ملے گی؟ عمران خان سے. عمران خان سے لیجیٹیمیسی سسٹم کو عمران خان سے ملتی ہے نا. اپوزیشن اگر یہ مانتی ہے کہ یہ حکومت ہے اور یہ ٹھیک ہے ہم اس کو چلنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیجیٹیمیسی ہے نا. تو پارلیمنٹری سسٹم ہے نا. یہ 8 فروری کی تحقیقات کا مطالبہ ان مطالبات میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے ابھی تو دیکھیں ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ اگر 8 فروری کا ڈال دیا جائے تو باقی کسی مطالبے کی اہمیت رہتی؟ نہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. یہ میرا خیال ہے بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے جان بوجھ کے 2 مطالبات تک خود کو محدود کیا ابتدائی سطح پر. اس لیے آپ نے جو پولیٹیکل بات کرنی ہے وہ تو شارٹ آف اٹ کرنی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو کہ تم نے گھر کیسے جانا ہے. یہ تو ایک ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے نا. تو اب آپ اس پالیٹکس کو اگر میں دیکھ رہا ہوں نا جس طرح میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو غیر متعین ہیں ابھی تک، اور ان کے بارے میں آپ شور شاٹ ہو کے کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں نے فلاں پر پریشر ڈال دیا ہے. بات چل رہی ہے، ماحول بن رہا ہے. تو اس ماحول میں اگر مذاکرات ہو جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ کوئی انٹروین کرے. اور جب انٹروینشن ہوتی ہے نا تو دونوں فریقی کمزور پڑ جاتے ہیں، ثالث تگڑا ہو جاتا ہے.